وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی بنی اسرائیل میں نے کہا نا ایک وقت میں 3 انبیاء اور رسول بھی موجود ہوتے تھے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی نشانیاں دیں، واضح نشانیاں، البینات واضح نشانیاں، یعنی حصی معجزات جس قدر عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان کا انشاءاللہ تذکرہ اللہ نے چاہا تو سورہ آل عمران میں آئے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی، اس کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی۔ اول تو یہ کہ ولادت کے وقت شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر ان کے دم سے حمل عیسوی قرار پایا، پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اس لیے جبریل امین علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی اللہ کی طرف سے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو خود دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی کب آئے گا۔ یعنی قرآن جو ہے مصداق تورات ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے یہ قرآن، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نزول کی پیشنگوئیاں تھیں، ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا۔ تورات کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تو تورات کی تکذیب اس پر لازم آ جائے گی۔ اگر وہ تورات کو مانتا ہے تو لازماً وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ تو یہاں پر ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، قرآن کے بارے میں جانتے تھے، آخری نبی کے بارے میں جانتے تھے، کہاں نزول ہوگا، والدہ کا نام، والد کا نام، ساری حقائق۔ اس وقت تو دیکھیں کتنی زیادہ ہوں گے، 1400 سال گزر چکے، اب تک حقائق موجود ہیں، تو اس وقت تو کتنے ہوں گے، تو ان کے تو ہاں تو ہر دوسرے دن ان کی تحریف ہوتی رہتی ہے، پھر بھی جو اللہ نے بچانا چاہا۔ تو پھر ایک شبہ ہوتا ہے، ایک کویسچن اٹھتا ہے کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے تو پھر ان کو مومن کیوں نہیں کہا جا رہا، کافر کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اور غور سے سنیے گا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور۔ قرآن کیا ہے؟ آئینہ۔ قرآن روشنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ صرف جاننے کا نام نہیں ہے ایمان۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ماننے کا۔ ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے کفر میں اور بھی بڑھ گیا، شدت آ گئی۔ تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں لیکن کیا مانتے ہیں؟ ماننا کیسے کہتے ہیں؟ جو چیز ہمارے عمل میں آ جائے۔ صرف جاننے کی حد تک نہیں، یہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو مانتی ہوں۔ کیسے مانتی ہوں؟ یہ قرآن جو ہے یہ میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف گواہی دے گا؟ حدیث مبارکہ ہے نا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ یہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف، اس میں سے میں جو پڑھتی ہوں اس پر عمل کرتی ہوں۔ اور اگر میں اس نیت سے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے
میں جانوں ہی نہ تو بس میرا حساب ہی نہ ہو. تو پیچھے آیت گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ابھی ہم نے پڑھی کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تو سب جانتا ہے، جو دلوں کا حال ہے، سینوں کا حال، سوچ سب اللہ کو پتہ ہے. کہ میں کیوں نہیں قرآن کو وقت دے رہی، وجہ کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں دیکھیں ان لوگوں کے کفر کی وجہ بتا دی گئی. بئس ما اشتروا، یہ آیت ہم نے پوری کی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب بھی ان کے پاس ایک کتاب آئی، یعنی قرآن جو اللہ کے پاس ہے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگتے تھے، یعنی قرآن کے انتظار میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب یہ ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس سے انکار کر لیا، اس کا جو ہے نا کفر کیا اس کا، اور پہچان بھی لیا. مَا عَرَفُوا، پہچان گئے. بئس ما اشتروا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے آخرت کو گنوا دیا. إِن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی. بغيًا أن ينزل الله من فضله من يشاء من عباده، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی، صرف اس ضد کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنا فضل، وہی، رسالت، جہاں بھی اس کا دل چاہے اپنے بندوں پر. یعنی ان کی ضد صرف یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا. فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے تو سخت ذلت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، جو ہماری طرف آیا، ہم اس نبی کو مانتے ہیں. حالانکہ اس نبی کے ساتھ بھی انہوں نے کیا معاملات کیے، اس کتاب کے ساتھ بھی انہوں نے کیا معاملے کیے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے. چنانچہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، ان کو قرآن کو نہیں مانتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا اس کی جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے. یعنی تم اس سے پہلے صرف اپنی کتاب کو ماننے والے ہو اور اس کے آنے بعد کی اور اس سے پہلے کی کوئی کتاب نہیں مانتے، تو پھر اپنے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات لے کر، واضح روشن تعلیمات لے کر، روشن معجزے لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کی غیر موجودگی میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی مضبوطی کے ساتھ، اور سنو. وَاسْمَعُوا، تاکید کی گئی، غور سے سنو. قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کیا کہا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی اٹھ کر سن کر اٹھے اور بات کوئی نہیں مانی، یعنی ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں. یہ قوم یہود کی ایک بہت دیرینہ بیماری تھی کہ ایک تو وہ زبان کو موڑ موڑ کر الفاظ بدل دیتے، اور دوسرا صحابہ کا قول کیا تھا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ایک جو ہے ربانی روح، ایک اللہ کی جو ہے فرمانبردار روح، وہ کیا کہے گی اندر سے، سمعنا واطعنا، اے اللہ میں نے سنا اور میں نے مان لیا. اور نافرمان کیا کہے گا، سمعنا وعصینا، زبان سے کہے یا نہ کہے، عمل سے وہ کہہ دے گا میں نے سنا لیکن کروں گا وہی جو میرا دل چاہتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور انہیں ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اس کفر کی وجہ سے پلا دی گئی. انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا تو دنیا کی محبت، ان کے کفر کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی، اب اس کے بغیر ان کا کوئی گزارا نہیں ہے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہہ دیجئے ان سے کہ بہت ہی بری باتیں ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے. ان تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح راستے پر ہو تو یہ بہت ہی برا حکم ہے. اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو.
مومن کس سے ہے؟ امن سے ہے۔ امن، امان، بات مان لینے والا، ماننا۔ ہم نے ابھی جاننے اور ماننے کے بارے میں فرق پڑھ لیا نا۔ تو یہ عجب ایمان ہے تمہارا کہ تمہیں ایسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایمان کے ساتھ ایسی اور ایسی حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی جنت اگر تمہارے لیے مخصوص ہے، ریزرو سیٹ ہے تمہاری، تو تم تو مرتے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے، تو پھر تم کیا کرو؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز نہیں کریں گے موت کی تمنا، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کام کر کے کرتوت کر کے انہوں نے جو آگے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہر شخص کو خود معلوم ہے کہ میں نے کیا کمائی کی ہے، میں نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ میں نے کہا نا، جو ایک پل پہلے جو پل گزر گیا، 1 منٹ جو پہلا والا میری زندگی سے گزر گیا، وہ پوری زندگی میری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ یعنی کل کا جو دن تھا، وہ جو میری زندگی سے گزر گیا، وہ اب پوری میری زندگی، چاہے میری جتنے سالوں کی زندگی ہے، وہ والا دن میری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ اب کل کی کمائی کل کے ساتھ، اگر آج کل مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آج میں نے اس غلطی سے توبہ کر لی اور اللہ کو اس سے دعا کی کہ اللہ تو ہی تو مجھے نیکی کے راستے پہ چلائے گا، میں تو صرف ارادہ کروں گی، اللہ آئندہ نہیں کروں گی، پچھلے سارے گناہ معاف۔ بلکہ توبہ کے اندر سے جتنا، اللہ کو تو اندر کا پتہ ہے نا، جتنا اندر سے اخلاص ہوگا اتنا اتنا وہ گناہ، وہ برائیاں بھی نیکیوں میں بدلتی چلی جائیں گی۔ فرمایا یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے اس چیز کی تمنا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم انہیں تمام انسانوں سے زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص پاؤ گے۔ میں نے کیا کہا تھا، مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ۔ مومن یہاں زندگی گزارتا ہے، ہنستا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے، گھر بھی بساتا ہے، انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اٹکا رہتا ہے کہ مخصوص گھڑیاں ہیں، انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ہاں، اس کا یہ ہے کہ جتنی مجھے زندگی ملی ہے اسے میں اچھے طریقے سے گزاروں، جو پل میرے ہاتھ میں ہے، میری زندگی، میرے پل میرے ہاتھ میں ہے، میں انہیں کیش کرا لوں اپنی آخرت کے لیے، اس سمندر کو بچا لوں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی پا لوں۔ اور مومن خود بھی خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو دوسروں کو خوشی دے رہا ہوں اس سے میرا رب خوش ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مجھے گناہ کی دعوت دے رہے ہیں اور میں ان کو خوش کرنے کے لیے گناہ کی دعوت میں جا رہی ہوں، تو میں خود بھی اندر سے پتہ ہے مجھے کہ غلط کام ہے، لیکن وہ دوام کے ساتھ ایک کام کو کرتے چلے جاؤ، تو میں نے کیا کہا کہ وہ پھر انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا رہتا ہے، پھر وہ اندر کے اس کو حال کی فکر نہیں رہتی، پھر وہ دنیا کے رنگ میں رنگا چلا جاتا ہے، بہتا چلا جاتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح انہیں 1000 برس کی عمر مل جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ نہیں ہے ان کو بچانے والا عذاب سے جس قدر بھی ان کو عمر دی جائے، جتنی بھی لمبی ان کو عمر دی جائے عذاب سے نہیں بچ سکتے، حساب ہونا ہے۔ اگر ان کو ان کے خواہش کے مطابق طویل زندگی دے بھی دی جائے تو یہ انہیں عذاب سے تو چھٹکارا نہیں دلا سکے گی نا، آخرت تو بالآخر آنی ہے، ان کے کیے کی سزا تو مل کر رہنی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کیے کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ قرآن پاک میں پڑھیں اس پر ہم عمل کریں، اور اس پر عمل کرنا تو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اور اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا کہ جس کے بارے میں تو کہتا ہے یہ میرا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیمات کو ہمارے لیے سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ ہمیں ویسا انسان بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے بندے ویسے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے معافی پر درگزر فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔
رمضان کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، مغفرت کا اشرا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام سری و اعلانی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہماری کمی کوتاہی سے درگزر فرما۔ جو نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ بھی تیرا فضل ہے، لیکن اللہ پاک تو بڑا قدردان ہے، تو اس کا کریڈٹ بھی ہمیں دیتا ہے، اجر بھی ہمیں دیتا ہے، فائدہ ہمارے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تیرے محتاج ہیں، تو غنی اور حمید ہے۔ اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب پر اپنا خاص رحم فضل کرم پر نازل فرما، ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں لے لے، ہماری اولادوں کو، ہمارے ساتھیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور اللہ پاک ہمارے گھر والوں میں سے ہمارے مددگار اٹھا، خاندان والوں میں سے ہمارے مددگار اٹھا۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ پاک میرے گھر والوں میں سے میرے مددگار اٹھا۔ ہمارے جو سسرال والے ہیں، ہمارے جو میکے والے ہیں، ننیال والے ہیں، ددیال والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، جاننے والے ہیں، ہمسائے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما، حکمت عطا فرما، برہان عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے رستے پر جما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔